حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، انہوں نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم اندر والے کمرے میں چلی جاؤ، تم پردہ کر لو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آ رہے ہیں وہ تو نابینا ہیں، اگر میں یہاں بیٹھی بھی رہوں تو انہیں کیا خبر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والے تو نابینا ہیں، لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی بیوی کے سامنے یہ باتیں کہہ کر قیامت تک آنے والی اپنی امت کی عورتوں کو الرٹ کر دیا، انہیں وارن کر دیا، انہیں بتا دیا کہ تمہیں کس طرح سے غیر محرم مردوں کی نگاہوں سے پردہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، آج بالوں کو کھول کر چلنا بالکل عام ہے۔ کالج میں جانے والی بچیوں کو دیکھیں، 9 10 میں پڑھنے والی اسکول کی بچیوں کو دیکھیں، کسی دولت مند کی بیوی اور بیٹی اور بہن کو دیکھیں، آج دنیا کے سامنے اپنی زلفوں کی نمائش کر کے یقیناً تعریف کے چند جملے تو حاصل کر سکتی ہو، لیکن آخرت میں وہ تعریف کرنے والے آپ کا کوئی بھلا نہیں کرا سکتے۔ وہ تعریفیں کرنے والے، وہ آپ کی زلفوں کے شیدائی، وہ آپ کے چہرے مہرے کے دیوانے، وہ آپ کے حسن و جمال کے چاہنے اور جان چھڑکنے والے آپ کو دنیا میں تعریف کے چند جملے تو دے سکتے ہیں، لیکن آخرت کے عذاب سے آپ کو بچا نہیں سکتے، جہنم کی آگ سے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، آج عورتوں کے اندر پردہ کرنے کا چلن ختم ہوتا جاتا ہے۔ کل تک کی عورتوں کو اگر دیکھتے ہیں، آپ اپنی نانی کے حوالے سے ذرا سوچے، اپنی دادی کے حوالے سے ذرا سوچے، کل تک کی مسلمان عورتوں کا یہ عالم تھا، وہ صرف گھر سے باہر نکلتی تھی تو شرم و حیا کی پیکر بن کر نہیں نکلتی تھی، صرف نقاب و پردے کے ساتھ نہیں نکلتی تھی، بلکہ گھر کے اندر اگر دیور ہوتا اس کے سامنے بھی وہ گھونگھٹ نکال کر آیا جایا کرتی تھی۔ ارے گھر کے اندر موجود غیر محرم مردوں کے سامنے بھی وہ بن پردے کے نہیں آتی تھی، اپنے جسم کا خیال رکھتی تھی، شرم و حیا اور پردے داری کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، آج دیکھیں ویسے ویسے بے پردگی عام ہوتی جاتی ہے۔ مجھے تو غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں پردے پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پارلیمنٹ میں بحث ہو رہا ہے، کہیں کورٹ کے اندر مقدمے دائر کیے گئے ہیں، کہیں کالج میں بین کیا جاتا ہے، کہیں ایئرپورٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے، کہیں گورنمنٹ آفیسز میں پابندی کی بات کی جاتی ہے۔ آج دنیا مسلمان عورتوں کے پردے کو چھیننے اور بند کرنے کی کوشش میں لگی ہے، اور مسلمان عورتوں کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا قانون بعد میں بنے گا، ہم نے بے پردگی پہلے سے شروع کر دی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، آج ایک عورت گھر کے کام کاج کرنا شروع کرتی تو کام شروع کرنے سے پہلے وہ دوپٹے کو نکال کر الگ رکھ دیتی ہے۔ دوپٹہ جسم پر ہو تو گھر کا کام نہیں ہوتا، کھانا پکانا ہو تو دوپٹہ ہٹاؤ، برتن دھونا ہے تو دوپٹہ ہٹاؤ، کپڑے دھونا ہے تو دوپٹہ ہٹاؤ، جھاڑو پوچھا لگانا ہے تو دوپٹہ ہٹاؤ۔ گھر کے کام کرنے کے لیے دوپٹہ یوں لگتا ہے رکاوٹ بنتا ہے، ہٹاؤ دوپٹے کو۔ دوپٹے کو ہٹا کر گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اور اگر مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے تو بھاگتی ہے دوپٹہ تلاش کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اذان ختم ہونے والی ہوتی ہے، دوپٹہ ملتا نہیں۔ بچوں سے کہتی یہیں رکھا تھا کہاں چلا گیا، بیٹی سے کہتی یہاں رکھا تھا کس نے اٹھا لیا۔ اذان ہو تو دوپٹہ تلاش کریں، علاوہ اس کے دوپٹے کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، بعض گھروں میں بھابیاں ایسی ہیں جو 18 19 20 22 سال کے جوان دیور کے سامنے بھی بن دوپٹے کے گھوما پھرا کرتی ہے۔
اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج یہ دوپٹہ جو بڑا وزندار معلوم دیتا ہے، آج 2-2.5 میٹر کا دوپٹہ آپ سے اٹھایا نہیں جاتا، گھر کے کام کاج کرنے میں دوپٹے کی وجہ سے تکلیف و پریشانی، گھر کا کام کرنا ہے، دوپٹہ ہٹاؤ، دوپٹہ ہٹاؤ، دوپٹہ ہٹاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج 2-2.5 میٹر کا آج آپ سے دوپٹہ اٹھایا نہیں جاتا، کبھی اس دن کے بارے میں سوچا ہے؟ آج 2.5 میٹر کے دوپٹے کا بوجھ پہاڑ معلوم دیتا ہے، کل جب مرنے کے بعد 25 میٹر کے کفن میں لپیٹ کر تجھے قبر میں لٹایا جائے گا، جب 2.5 میٹر کے دوپٹے کا بوجھ تجھ سے نہیں اٹھایا جاتا ہے، بتا کفن کا بوجھ قبر میں تو کیسے اٹھا سکتی؟